الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے محترم بھائیو، اللہ کی توفیق سے آج ایک ایسے گناہ کے تعلق سے بات کرنی ہے جو کہ ایک ہمارے ہاں الحمدللہ مسلمہ چیز ہے کہ وہ نہایت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا ضروری ہے، لیکن اس حوالے سے باہر معاشرے میں شدید کوتاہی پائی جاتی ہے. یہ گناہ زنا کا گناہ ہے، بدکاری کا گناہ، اور اس کی طرف جو لے جانے والے راستے ہیں وہ ان کا بیان. یہ زنا کی جو سنگینی ہے یہ بذات خود ایک مستقل موضوع ہے. اس کے بارے میں کس قدر قرآن حدیث میں تفصیلات آئی ہیں، اور یہ جو جتنے پہلی کتابیں گزری ہیں اس میں بھی اس کو حرام قرار دیا گیا. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک یہودیوں کو دیکھا کہ ایک شخص کا وہ منہ انہوں نے کچھ کالا کیا ہوا تھا اور اس میں اس کو ذلیل یعنی اس کی ذلت ذلیل کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کہا گیا کہ یہ ہے جس نے بدکاری کی ہے. تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگوں کی کتابوں میں بدکاری کی یہ حد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہی حد ہے. تو اس وجہ میں ان میں سے ایک آدمی جو کہ زیادہ جانتا تھا یہودی، ایک یعنی ان میں کا ایک شاید عالم تھا، اس سے علیحدہ پوچھا کہ میں تمہیں اس کی قسم دے کے پوچھتا ہوں جس نے تورات نازل کی، کیا تمہاری کتاب میں یہی حد ہے بدکاری کی؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، اگر آپ میرے سے اس کی قسم دے کے نہ پوچھتے تو میں آپ کو صحیح نہ بتاتا، کیونکہ ہماری کتاب میں اس کی حد رجم ہے. تو تورات میں، انجیل میں بھی اس کو حرام قرار دیا گیا. تمام جو سابقہ ادیان ہیں ان میں بھی یہ حرام تھا. اسی طرح جو بھی صاحب الفطرت یعنی فطرت سلیمہ جس انسان کی ہوتی ہے وہ اس کو اگر قرآن و حدیث کی دلائل نہیں بھی پتہ تب بھی اس سے یعنی فطرتاً اس سے وہ کراہت کرتا ہے، اس سے دور رہتا ہے. جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جب لوگوں نے محاصرہ کر لیا شہید کرنے کے لیے، تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ آدمی کا خون صرف 3 باتوں کی وجہ سے اس کا خون کیا جا سکتا ہے، اس کو قتل کیا جا سکتا ہے. یا تو اس نے مرتد الثیب یعنی ایک ایسا کوئی زنا کرنے والا جو کہ یعنی شادی شدہ ہو، اور یا ایسا شخص جس نے کہ دوسرے قتل کیا دوسرے شخص کو، معصوم جان کو، اور یا جو اپنے دین اسلام لانے کے بعد یعنی کفر کے طرف پلٹ کر مرتد ہو گئے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں زنیت فی الجاہلیہ ولا فی الاسلام. عثمان کہتے ہیں میں جاہلیت میں بھی زنا نہیں کیا، نہ ہی اسلام میں کیا. اسلام آنے کے بعد صرف نہیں بلکہ پہلے بھی میں نے یہ کام نہیں کیا. یہ بیان یہ کر رہا ہوں کہ یعنی جو فطرت سلیمہ، جو صحیح الفطرت لوگ ہیں وہ ویسے ہی اس سے قرآن و حدیث کے دلائل نہ بتاؤ تب بھی دور رہتے ہیں. اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی مسلمان نفس کو قتل نہیں کیا، اور میں جب سے مسلمان ہوا کفر کی طرف نہیں پلٹا. مطلب یہ تینوں باتیں جب میرے میں نہیں ہیں تو یہ لوگ کیوں مجھے میرے قتل کے در پہ ہیں. اسی طرح ایک اور حدیث ہے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے مومنہ عورتوں سے بیعت لینے کی آیت سورہ ممتحنہ بھی نازل ہوئی، وہ پڑھی یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، اس میں اللہ تعالیٰ نے 6 باتوں کا عہد لینے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان سے عہد لیں، بیعت لیں مومنہ عورتوں سے. انہوں نے اور دیگر حدیث میں انہی جو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ انہی باتوں کی مردوں سے بھی بیعت لی گئی. ان چیزوں میں سے جو سورہ ممتحنہ میں جن کا حکم دیا گیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کریں گی، اور چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین، اور زنا نہیں کریں گی. جیسے انہوں نے یہ پڑھا لا یزنین، تو وہ ہند بنت عتبہ رضی اللہ عنہا وہ اپنے چہرے پہ انہوں نے کپڑا یا ہاتھ رکھ لیا اور وہ فرمانے لگی اوتزنی الحرہ، کہ کیا آزاد عورت بھی زنا کرتی ہے؟ یا رسول اللہ آپ جو بیعت لے رہے ہیں ٹھیک ہے اللہ نے حکم، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے آزاد عورت بھی زنا کر سکتی ہے؟
تو وہ یہ ایک فطرت حیا یعنی ایک صحیح جو فطرت ہے اس کی پکار تھی نا کہ وہ شرم کے مارے انہوں نے اپنے چہرہ ڈھانپا اور یا ہاتھ رکھا اور کہنے لگی یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ جو یعنی فطرتاً بھی لوگ اس کو غلط ہی معیوب ہی اس کو سمجھتے ہیں. اسلام نے تو اس کو بڑے گناہوں میں سے بھی بہت بڑا گناہ ہلاک کر دینے والا گناہ اس کو قرار دیا. اور کئی ایک قرآن مجید میں بھی ولا یزنون، قرآن مجید میں سورہ فرقان میں عباد الرحمن کی صفات میں اللہ تعالیٰ نے کہ وہ قتل نہیں کرتے. ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون. پہلے شرک کا ذکر کیا، پھر قتل کا ذکر کیا، اس کے ساتھ زنا کا ذکر کیا، اور جو یہ کہے گا آگے اس کے عذاب کا ذکر کیا. باہر کے اس میں یعنی اس کی قباحت میں بہت سی آیات احادیث ہمیں ملتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس سے پاک دامنی کی دعا کثرت سے کیا کرتے تھے. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. عفاف یعنی پاک دامنی. اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ وہ اسی لفظ سے کہ اللہ زنا سے میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں. اور چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں، کفر سے اور ساتھ زنا سے بھی. تو ان سے لوگوں نے پوچھا کہ ابو ہریرہ آپ کو بھی اپنے بارے میں واقعی ڈر ہے؟ آپ بھی ڈرتے ہیں کہ آپ بھی اس میں مبتلا ہو جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا وما یؤمننی وابلیس حی، کہ میں کیسے اپنے آپ کو محفوظ سمجھوں کہ ابلیس زندہ ہے، تو میں اپنے آپ کو کیسے محفوظ سمجھوں. تو وہ اس سے حضرت ابو ہریرہ اس لفظ کے ساتھ پناہ مانگا کرتے تھے. حالانکہ آپ دیکھیں کہاں ہم یعنی وہ اس قدر دلیل القدر بڑے عالم فقیہ صحابی، وہ اس اپنی جلالت قدر کے باوجود اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے تھے کہ ہمیں تو کوئی اس کے قریب نہیں ہم جانے والے، ہمیں کیا ڈر ہے. اس سے پناہ مانگتے تھے. صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں صحابہ کرام کو، ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے اللہم عافنی من شر سمعی ومن شر وبصری اور من شر قلبی، اور آگے ایک یاد ہے ومن شر منی او کما قال. یعنی اس دعا کے آخری الفاظ یہ ہیں کہ ومن شر منی، کہ اللہ میں اپنی منی کے شر سے پناہ مانگتا ہوں. اس میں بھی ظاہر ہے زنا اس کے اندر بدکاری مراد ہے. تو سر نے ہمیں دعا مانگنے کے لیے سکھائی کہ یہ دعا مانگیں کہ اللہ اپنی منی کے شر سے ہمیں محفوظ فرما لیں. بہر کیف اس میں بہت سی آیات حدیث اس کی سنگینی پہ دلالت کرتی ہیں اور اس کے بڑے گناہ ہونے پہ دلالت کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے مومنین کے صفات میں اس کا ذکر کیا کہ وہ شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے اس کو جنت کی ضمانت دی ہے. یہ چیزیں جو یعنی اس کام کی اس گناہ کی سنگینی پہ دلالت کرنے والی ہیں وہ ایک علیحدہ مستقل باب ہے. جس موضوع پہ ہم تفصیل سے آج قدرے بات کریں گے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ اس نے جب اس کو حرام قرار دیا، اس گناہ کو حرام قرار دیا، تو صرف اس کو ہی جو آخری برائی ہے اس کو صرف حرام نہیں قرار دیا، بلکہ ایک تو یہ کہ اس کا متبادل ہمیں عطا کیا نکاح کی صورت میں، کہ انتہائی خوبصورت اور باوقار جو طریقہ ہے نکاح، اس کی صورت میں اس کا متبادل قرار دیا گیا، اس کو عطا کیا گیا اور اس کی ترغیب دلائی گئی. یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے جوانوں جو تم میں سے نکاح کر سکے وہ نکاح کرے، کیونکہ اس سے غض بصر اور حفظ فرد یعنی شرمگاہ کی حفاظت میں یہ معاون ہے. جو نہ کر سکے وہ روزے رکھے، وہ اس کے شہوت کو یعنی کم کرنے کا ذریعہ بنیں گے. تو اللہ تعالیٰ یعنی جو ہمیں نکاح کی صورت میں اس کا جو متبادل عطا کیا گیا اس کی ترغیب دلائی گئی اور اس کو انتہائی آسان رکھا گیا. کوئی لمبی چوڑی اس کی چیزیں انتہائی سادگی کے ساتھ، جیسے ایک امیر 1000 لوگوں کو بلا کے مثلا تقریب کر سکتا ہے، ولیمہ کر سکتا ہے، تو ایک بندہ 10 لوگوں کو بلا کے بھی وہ بھی نکاح اس کا ویلڈ ہے، صحیح ہے، اس کا وہ بھی نکاح صحیح ہے. اولم ولو بشاہ، ولیمہ کرو ایک بکری کے کیوں نہ ہو، وہ کوئی لمبا چوڑا نہیں، انتہائی سادگی کے ساتھ آسان طریقہ رکھا گیا. صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زیادہ برکت والی عورتیں وہ ہیں جو کہ ایسرہن مؤونہ، دوسری روایت میں ایسرہن کلفہ یا اقلہن کلفہ، کہ جن پہ خرچہ سب سے کم آتا ہے، شادی پہ خرچہ کم آئے، مہر ان کا مناسب ہو، اس میں مبالغت نہ ہو، کم ہو، تو اس کو برکت والی عورت قرار دیا گیا. تو آپ دیکھیں نکاح کے جو راستے ہیں ان کو آسان کیا گیا. زنا سے روکنے کا ایک طریقہ جو اسلام نے مقرر کیا یہ کہ اس کا جو متبادل ہے جو عطا کیا گیا اس کی ترغیب دی گئی، اس کے راستوں کو آسان کیا گیا. ہم نے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، خود ساختہ چیزوں کی وجہ سے اس جو صحیح راستہ ہے
جو شریفوں کا راستہ ہے اس کو بہت مشکل بنا لیا. دیکھیں ہمارے معاشرے میں کیا کیا خرافات اور ایسی ایسی چیزیں داخل ہو گئی جس سے کہ ایک پہاڑ بن گئے. شادی کرنا جو ہے، آدمی باصلاحیت ہے جسمانی طور پہ اور ایک یعنی معمول کی اس کی ایک مناسب اس کی آمدن ہے، لیکن نکاح وہ تو کئی سال دور اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے. تو اتنا مشکل بنا لیا گیا خود اپنے جو وضع کردہ خود ساختہ جو چیزیں ان کی وجہ سے. ایک بہرحال یہ مستقل یعنی بات ہے. اور اس کے علاوہ جو خود ساختہ اس میں رسوم و رواج اور یہ سب چیزیں لازمی بات ہیں جو متبادل قرار دیا گیا، اس کو آپ مشکل بنا لیں گے. جس چیز کا متبادل ہے پھر انسان اس کی طرف کھینچتا ہے. یعنی وہ جو بدکاری ہے وہ اس کا متبادل اتنا مشکل بنا لیا تو پھر بدکاری جو ہے وہ اس کی طرف انسان یعنی جو آدمی اس کی طرف کھینچنے لگتا ہے، کیونکہ اس کو متبادل آسان نظر نہیں آ رہا. اسلام نے اس کو بہت سہل رکھا ہے، تو اس کو آسان بنانا یہ بہرحال اسلام کا مقصد ہے، یعنی ہماری کوشش ہونی چاہیے. یہ تو ایک چیز ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو بدکاری کی طرف لے جانے والے راستے ہیں وہ تمام ان کا بھی سد باب کیا گیا. یہ اللہ کی خاص رحمت ہے کہ ایک چیز کو حرام قرار دیا. اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. ایک تو متبادل دیا، دوسرا ہے کہ جو طریقے راستے اس کی طرف لے کے جاتے ہیں ان سب کو بھی منع کر دیا، ان سب سے بھی روک دیا. کیونکہ انسان وہ راستے سب کھلے ہوں، آخری پہ جا کے منع کر دی یہ کام نہیں کرنا، آخر یہ بس یہ نہیں کرنا، وہ تو بہت ہی مشکل ہے. اللہ کی خاص رحمت ہے کہ اس میں سب جو سد الذرائع اس کو کہا جاتا ہے نا، فتح الذرائع نکاح کی صورت میں، سد الذرائع جو راستے بند کیے گئے، سد باب کیا گیا راستوں کا، جو بھی اس کی طرف لے جانے والی جو برائی کے راستے ہیں ان کو بھی منع کیا گیا. یہ جو شاندار طریقہ ہے اسلام کا کہ اسلام جو برائی کی طرف لے جانے والے، یہ برائی ہو ایک عام اصول کے طور پہ، برائی کی طرف جو چیزیں لے کے جاتی ہیں ان کو بھی حرام قرار دیا جاتا ہے. اس کی کئی مثالیں اور بھی نظر آتی ہیں. 2 مثالیں صرف اس کی یعنی ہم دیکھتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام، ان کو جب جنت کا درخت کھانے سے منع کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہاتھ سے کھانا کھاؤ، جنت میں رہو. جو منع کیا گیا وہاں پہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا، اور اگر جاؤ گے تو کیا ہوگا کہ پھر ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. تو منع اصل میں کیا تھی، مقصد کیا تھا؟ وہ درخت کھانے سے منع کرنا مقصد تھا، لیکن اس کا جو رستہ تھا تم دونوں اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا، اس کو بھی حرام کر دیا، اس کو بھی منع کر دیا گیا، اس درخت کے قریب نہیں جانا. اور اگر قریب گئے تو پھر ظالموں میں سے یعنی ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. وہ اس کا اطلاق اس پہ کیا گیا کہ اگر درخت کے قریب گئے تب بھی ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. تو صرف وہ حرام نہیں، اصل میں حرام کیا ہے؟ درخت کا کھانا، لیکن اس کا جو راستہ اس کو بھی حرام، اس کو بھی اس سے منع کیا گیا. اگر اس راستے پہ گئے، وہ کھایا نہیں کھایا وہ بات کی بات ہے، اس راستے پہ گئے ظالموں میں سے ہو جاؤ، اس کے قریب بھی نہیں جانا. اور دوسری مثال ایک حدیث سے، صحیح مسلم ہے تو وہ ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اشار الی اخیہ بحدیدۃ، کہ جس شخص نے اپنے بھائی کی طرف کسی اسلحے سے اشارہ کیا، فإن الملائکۃ تلعنہ، تو یقیناً فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں. وإن كان أخاه لأبيه وأمه، خواہ وہ اس کا سگا بھائی کیوں نہ ہو. تو اصل میں مقصد کیا ہے؟ کس چیز سے روکنا ہے؟ صرف اشارہ کرنے سے کیا ہونا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اس کو مارنا، اس کو مثلا قتل کر دے، اس کو نقصان پہنچے. مقصد اصل میں جو برائی ہے وہ ہے، لیکن اس کا جو راستہ ہے اس کا سد باب کیا ہے. جس نے اپنے بھائی کی طرف صرف اشارہ کیا، چھری سے اشارہ کیا، بندوق سے کیا، کسی بھی اسلحے سے بھائی کی طرف اشارہ کیا، اس کی نیت چاہے یہ نہ ہو کہ اس نے اس کو مارنا، لیکن اشارہ کیا اس نے، تو اس اشارہ کرنے پہ اتنی سخت وعید ہے فإن الملائکۃ تلعنہ، فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں. مارنے پہ نہیں، اشارہ کرنے پہ لعنت بھیجتے ہیں. اور خواہ اس کا سگا بھائی، یہ کیوں کہا گیا سگا بھائی کیوں نہ ہو؟ یعنی سگے بھائی کی طرف بندہ اشارہ کرے تو کہتے ہیں پتہ ہی ہے کہ اتنی محبت ہوتی ہے، آپس میں لگاؤ ہوتا ہے، اس کو نقصان پہنچانے کا انسان یعنی نہیں سوچتا. عموماً
معاشرے میں سگا بھائی ہیں کہ بھی کسی اور کے ساتھ کر لے بندہ سگا بھائی کی طرف دھیان کرتا ہے. یعنی مقصد یہ کہ چاہے اس کے ذہن میں یہ نہ بھی ہو، یہ بات بہت بعید ہو کہ اس نے واقعی اس کو مار دینا ہے یا نقصان پہنچانا ہے اسلحے سے، پھر بھی فرشتے اس پر لعنت بھیجیں گے صرف اشارہ کرنے پہ. تو آپ دیکھیں کتنی سختی برتی گئی برائی کے راستے پر جانے کے لیے. تو صرف برائی نہیں، اس کے راستے بند کیے گئے. اسی طرح یہ بدکاری کا معاملہ ہے، زنا کا معاملہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جو راستے اس کی طرف جانے والے ہیں. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ اور تم لوگ زنا کے قریب نہ جاؤ، بے شک وہ شروع سے ہی بہت بڑی بے حیائی کی بات ہے اور برا راستہ ہے. تو بے حیائی کرنا صرف اس کو نہیں حرام قرار دیا گیا، زنا کو حرام نہیں صرف قرار دیا گیا بلکہ اس کے قریب نہ جاؤ. تو جو راستہ بھی اس آیت سے اصول ہمیں مل گیا کہ جو راستہ بھی بدکاری کی طرف لے کر جاتا ہے وہ بھی منع ہے، وہ بھی حرام ہے. اب ان راستوں کی جو یعنی آپ دیکھیں کہ یہ اللہ کی خاص رحمت ہے. یہ ایک شاندار اصول ہمیں بہت سی جگہوں پہ اسلام میں نظر آتا ہے، جبکہ اس کو کیسے لیا جاتا ہے پرسیو، یعنی کیسے باور کرایا جاتا ہے ان چیزوں کو. جو آدمی اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے معاشرے کو منع کرتا ہے، لوگوں کو منع کرتا ہے منکر سے کہ یہ کام غلط، یہ کام غلط، ہاں بدکاری سے نہیں، اس کی طرف جانے والے راستوں سے، اس کو کہا جاتا ہے یہ تو متشدد ہے، یہ شدت پسند ہے، یہ یعنی بیکورڈ ہے، یہ زیادہ ہی مولوی بنا ہوا ہے. خوشی کا دن ہے، خوشی کا موقع ہے، پھر بھی یہ کام نہیں کرنے دے رہا، یہ مولوی آگے. اس قسم کی باتیں اس کے لیے کہی جاتی ہیں. تو اصل میں اصول کہاں سے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. ولا تقربوا الزنا، مولوی کا تو نہیں بیان کردہ چیزیں کہ یہ کہا جائے کہ نہیں اس میں ہمیں نہیں لگ رہا کہ یہ برائی ہوگی، آخری برائی کا ارتکاب ہوگا، اس لیے یہ سب ٹھیک ہے. جو اللہ نے چاہے ان کو نصاً حرام بھی قرار دیا، ان کو روا رکھا جاتا ہے اس ظان سے، اس دعوے سے کہ آگے نہیں بات جانے والی. جو آدمی منع کرتا ہے اس کو تانا تشنی کا نشانہ بنایا جاتا ہے. تو اصل میں اللہ تعالیٰ کا اصول وہی صحیح ہے، بندوں کو سمجھ آیا نہ آیا. کون سی چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس باب میں ایک تو اصول بتا دیا گیا، جو بھی چیز زنا کے قریب جاتی ہے تم نے وہ کام نہیں کرنے، لیکن صرف اس پہ اکتفا نہیں کیا گیا. ہمیں صراحت کے ساتھ بہت سی چیزوں کی طرف نشاندہی کی گئی، ان کے احکام بیان کیے کہ یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا. وہ برائی کے راستے جو کہ بدکاری بے حیائی کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور افسوس کے ساتھ جن کا چلن بہت عام ہو گیا ہے اس وقت مسلم معاشروں میں، اکثر معاشروں میں، تو ان کا سد باب نصاً کیا گیا، صراحت کے ساتھ قرآن و حدیث میں ہمیں نظر آتا ہے. پہلی چیز جس بارے میں یعنی پہلا ایک راستہ جو کہ بدکاری کی طرف لے کے جانے والا ہے، شراب پینا، گانا بجانا. اس بارے میں سنن ابو داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے. حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایسے لوگ ضرور ہوں گے جو کہ شراب پئیں گے اور اس کو اس کے نام کے علاوہ کوئی نام دے لیں گے. شراب پئیں گے، شراب تو شراب ہی ہے، لیکن وہ شراب کو کسی اور نام سے اس کا نام دے لیں گے. اب پھر یعنی کسی اور نام سے شراب پئیں گے، اس کی حقیقت تو نہیں تبدیل ہوتی. آپ کوئی گندگی کو یعنی چاندی کا نام دے لیں، کوئی اور خوبصورت سا نام دے لیں، وہ اس کی حقیقت تو وہی رہتی ہے. تو یہ اپنے آپ کو ایک تسلی دینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ گندگی کو اچھائی کا نام، برائی کو اچھائی کا نام دے کے اس کو بندہ کرنے لگ جاتا ہے. تو وہ شراب پئیں گے اور اس کو کوئی اور نام دے لیں گے. آگے فرمایا کہ يعزف على رؤوسهم المعازف والقینات، ان کے سروں پر موسیقی کے آلات اور گانے بجانے والیاں ہوں گی. تو ان کے پاس یہ جو چیزیں ہیں موسیقی کے آلات، معازف جو ہے استعمال کیا گیا، دیگر حدیث میں بھی اس کا استعمال ملتا ہے. ہر وہ چیز، ہر وہ آلہ جو کہ میوزیکل انسٹرومنٹ اس کے اندر آتے ہیں، ڈھول ہو، بانسری ہو، یعنی پیانو ہو، جو بھی آپ ظاہر ہے جو اس میں دوسرے تیسرے جتنی بھی چیزیں ایسی آئیں جو کہ
میوزک کا انسٹرومنٹ ہے، میوزک کا آلہ ہے، وہ معازف کے لفظ کے اندر آتا ہے. موسیقی، آلات موسیقی، تمام الف سے یہ تک تمام جو آلات ہیں اس کے اندر داخل ہیں، شامل ہیں اس میں. تو وہ لوگ ہوں گے جو کہ ان کے سروں پر یہ آلات موسیقی ہوں گے، گانا بجایا جا رہا ہوگا، اور گانے والیاں ہوں گی. قینات وہ عورتیں جو کہ گانے بجانے والیاں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی جو سزا بیان کی، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا کریں گے، یخسف اللہ بہم الارض، اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھنسا دیں گے. وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو بندروں اور سوروں میں تبدیل کر دیں گے، مسخ کر دیں گے. یہ حدیث بھائی دیکھے بھائی، اس میں کس قدر یعنی صاف صراحت کے ساتھ اس گناہ کا ذکر آ رہا ہے جو کہ اتنا عام چلن ہے مسلم معاشرے میں، مسلمانوں میں. کافروں کی بات نہیں ہم کر رہے ہیں، مسلمان معاشروں میں. حتیٰ کہ ایک دور تھا جب کہ وہ لوگ اس کا ارتکاب کرتے تھے جو کہ یعنی خاص طبقے سے سمجھے جاتے تھے. اب تو وہ شرفاء کا جو طبقہ ہے نا، ان میں یہ چیزیں بہت سرایت کر گئی. یعنی کم ہی ایسے کوئی گھر ہوں گے جو کہ ان سے خالی نظر آتے ہیں. موسیقی کی مختلف جو شکلیں ہیں، بندہ اپنے بچوں کے لیے تحفہ بھی خرید کے لاتا ہے، اس میں بھی موسیقی بھری ہوتی ہے. وہ کھیلوں میں اور گیمز میں، جو ویڈیو گیمز ہیں اس میں موسیقی سے بھرپور ہوتی ہیں. اور اس میں کیونکہ گیم ہے تو اس کو روا رکھا ہے کہ گیم تو بچے کو کھیلنے دینی ہے. آپ بچے کی آخرت تباہ کر رہے ہیں، اس کو دین سے دور کر رہے ہیں، بے حیائی کی طرف، بدکاری کی طرف جانے والا ایک چیز اس کو دے رہے ہیں. اسلام پہ کیا تفریح کا موقع اس کو ملنا چاہیے. یہ کہاں کی عقل کی بات ہے؟ جو اسلام میں حرام ہے وہ تفریح کا ذریعہ نہیں بن سکتی. چیز اس میں تفریح جتنی بھی نظر آئے وہ حرام ہے، اسے بچنا ضروری ہے. تو آج کل جو کھیلے ہیں، مختلف جو کھلونے ملتے ہیں بچوں کے، اس میں بھی اس قدر یہ یعنی بھری ہوئی یہ چیز اور سرایت کر گئی ہے. اس سے بہرحال جو بھی صورت ہو اس کی، اس سے بچنا ضروری ہے. ایسی محفلوں میں اس سے بچنا ضروری ہے جہاں پہ یہ ایسی چیزوں کا انعقاد ہوتا ہو. اور گھروں سے موسیقی کی جو بھی صورتیں ان سے پاک رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. اسی طرح ایک اور راستہ برائی کی طرف، بدکاری کی طرف جانے والا، سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. کہ بلا شبہ وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی پھیل جائے مومنین میں، اہل ایمان میں بے حیائی پھیلے. جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے انتہائی دردناک عذاب ہے. کہاں پہ؟ اس دنیا میں بھی، آخرت میں بھی. اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے. اس آیت میں جس چیز پہ وعید سنائی گئی، ہر وہ چیز جو کہ بے حیائی کی طرف یعنی جس کے ذریعے سے بے حیائی پھیلتی ہے، اگر آدمی یہ پسند کرے کہ بے حیائی مومنین کے درمیان پھیلے، ایسے ایک آدمی جو اپنے گھر میں ایسے طریقے لے کر آئے، ایسی چیزوں کو روا رکھے جو کہ بے حیائی کے کام ہیں، تو وہ یہ کہے کہ میں بدکاری سے نفرت کرتا ہوں جو آخری انتہا ہے، لیکن وہ ان راستوں کو اگر کھول رہا ہے تو بے حیائی کے راستے، اس پر بھی اس آیت کا اطلاق ہو سکتا ہے. اس سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. جو بھی ایسے بے حیائی کے راستے گھر میں کھلے ہوں جن کے ذریعے سے بے حیائی پھیلتی ہو، آدمی اگر ان کا انکار نہ کرے، ان کو روکے نہیں، تو خدشہ کوئی بھی اس آیت میں آ سکتا ہے. جیسے مفسرین نے، جو دور حاضر کے مفسرین، انہوں نے اس میں یہ لکھا ہے صاحب کہ مثلا رسالے ہیں، میگزینز ہیں جن میں کہ اس قسم کی چیزیں ہیں، ایسے اخبارات ہیں، اور آپ دیکھیں جو تصاویر اس پہ ہوتی ہیں، اشتہار ہوتے ہیں جس میں خواتین کی تصویریں ہوتی ہیں. اب یہ تصویریں جب گھروں میں روز آ رہی اور اگر بچیاں، بیٹیاں یعنی خواتین بالعموم وہ اس کو دیکھ رہی ہیں، تو کیا اس کی غیر شعوری طور پہ نکالی کی کوشش نہیں کریں گی؟ یعنی اس برائی کا احساس ختم ہوتا جائے گا. اور اسی طرح مرد بھی جو اس کو دیکھتے رہیں گے، اس برائی کا احساس ختم ہو جائے گا. ان میں بھی آنکھوں میں حیا جو ہے وہ اس کا یعنی خاتمہ اس کا بھی ہو جائے گا. ایک لازمی بات ہے، ایک چیز جو بار بار دیکھی جاتی ہے، ایک برائی جس کا بار بار جو سامنے آ رہی ہو، تو وہ پھر برائی نہیں لگنے لگتی.
اس برائی کی جو قباحت ہے وہ دل میں ختم ہو جاتی ہے، اور خام خواہی جو اس کو دیکھنے والا ہے وہ یعنی جب بار بار دیکھے گا اس کی نقالی کی، اس جیسا بننے کی وہ بھی کوشش کرتے ہیں، یا کم از کم یہ کہ اس جیسا بننے میں قباحت ختم ہو جاتی ہے. کسی اور کو ویسا دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی برائی محسوس نہیں کرتے. تو ان چیزوں سے اس قسم کا لٹریچر، اس قسم کی جو بھی ایسی چیزیں ہوں یعنی بے حیائی کا پھیلانے، اور یہ تو وہ چیزیں جو پرنٹڈ میڈیا کی بات آ گئی ویسے ہی، لیکن اب تو اس سے بڑھ کے کہیں بڑھ کے اپنے جیب میں ایسی چیزیں رکھی ہوئی ہیں. یعنی ان چیزوں کا استعمال بھی، موبائل فون کا استعمال بھی گندگی میں بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہو سکتا ہے. اس میں اچھائی بھی یقیناً ہے، لیکن ہے کہ خاص طور پہ جو کم عمر میں اگر ان کو کھلی چھوٹ دے دی جائے، مانیٹرنگ بھی نہ کی جائے، تو پھر بہت زیادہ امکان ہوتا ہے کہ وہ اس شیطانی جال میں پھنس جائیں بچے اور چلے جائیں. بچے کیا ہیں، بڑے بھی، شیطان تو ہمیشہ پیچھے لگا ہوا ہے، اور ان چیزوں کو مزین اس نے کیا ہے، ہم لوگوں کے لیے مزین کر کے دکھاتا ہے، حرام کو خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے. بڑے بھی ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہ بھی یعنی حیا ان میں بھی کم ہوئی تھی. حدیث میں آتا ہے کہ حیا اور ایمان اکٹھے رکھے گئے، قُرِنَا جَمِيعًا فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، ان میں سے ایک اٹھتا ہے دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے. حیا اور ایمان یہ لازم و ملزوم چیزیں ہیں. یہ نہیں رکھتا کہ آدمی ایمان بہت پکا ہے اور حیا اس کی چلی جائے، وہ بھی ساتھ ہی خیر آباد، اس میں بھی ساتھ ساتھ ہی کمی آ رہی ہوتی ہے. ایمان، حیا کم ہوتی، ایمان بھی کم ہوتی. تو اپنے گھروں سے تمام وہ چیزیں نکالنا، ایسے آلات پرنٹڈ ہوں، الیکٹرانک ہوں، جو بھی صورت ہو، یعنی اس میں کوئی خاص لسٹ ہم میں سے ہر کوئی خود جائزہ لے سکتا ہے. محاسبے کی شدید ضرورت ہے، کیونکہ اس قدر یہ برائی پھیلی ہوئی ہے، عام ہے، کہ بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. کون کون سی چیزیں گھر میں ایسی ہو سکتی ہیں جن کو روا نہیں رکھا جا سکتا، جن کو اگر ہم نے باقی رکھا تو خدشہ ہے کہ ہم اس آیت میں آ سکتے ہیں، جن کے لیے عذاب کی وعید اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سنائی ہے. تیسرا راستہ جو برائی کی طرف جانے والا اسلام نے اس کا سدباب کیا ہے کہ وہ یہ کہ خواتین کا خوشبو لگا کر معطر ہو کے اپنی زیب و زینت کے ساتھ باہر نکلنا، ان کا غیر محرم مردوں کے پاس اس طریقے سے جانا. اس بارے میں کئی ایک احادیث ہمیں ملتی ہیں. عمومی اصول بھی قرآن مجید میں ملتا ہے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کا اظہار نہ کریں سوائے محرم رشتوں کے. اور اس کے علاوہ احادیث میں اس بات کی جو بعین ہی خوشبو لگانا مثلا اس کی جو سنگینی کا بیان کیا گیا. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی عورت جب وہ خوشبو لگائے اور پھر وہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے تاکہ وہ اس کی خوشبو پائیں تو وہ ایسی ہے. اور آپ نے سخت الفاظ کہے. کوئی بھی عورت خوشبو لگائے اور وہ کسی غیر یعنی وہ کسی قوم کے پاس سے، اور یقیناً اس سے مراد یہی ہے کہ غیر محرم جہاں پہ مرد ہوں وہاں پہ ان کے پاس سے وہ گزرے. یقیناً ایک عورت اگر شوہر کے سامنے یا صرف محرم مردوں کے سامنے خوشبو لگاتی ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو مراد یہی ہے کہ غیروں کے سامنے، غیر قوم کے سامنے وہ اگر خوشبو لگاتی ہے تاکہ اس کی خوشبو سونگے تو آپ نے فرمایا کہ وہ ایسی ہے. اس حدیث کے جو الفاظ سنن نسائی میں آئے ہیں اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت فرمائی کہ ایسی جو عورت ایسا کرے گی فہی زانیہ، کہ وہ عورت زانیہ ہے، بدکار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کہ یعنی سب سے زیادہ حیا کرنے والے ظاہر انسان تھے، ہم آیا کیا ان سے مقابلہ. تو وہ ایسی بات ایسی عورت کے بارے میں خود کہیں، صاف لفظ زنا کا استعمال کر رہے ہیں، فہی زانیہ، کہ جو عورت یہ کام کرے گی وہ زانیہ ہے. تو کتنی سخت حدیث ہے. جو عورت سے خوشبو لگائے، اب ایک عورت اس نے پورا پردہ کیا ہوا، ایک ناخن بھی اس کا نظر نہیں آ رہا، لیکن خوشبو اس کی 2 میٹر سے یعنی سونگ سکتا ہے غیر محرم مرد جو ہے وہ، اور باہر نکلتی ہے. تو یہ تو قطعاً حرام ہے. پردہ، زینت چھپانا ایک اور چیز ہے، خوشبو نہ لگانا یہ بھی ایک لازمی حکم ہے. آپ نے پردہ اس نے کیا ہوا ہے، برقع پورا اس میں ملبوس ہے، پھر بھی اس کے لیے اجازت نہیں کہ خوشبو لگا کے غیر محرم کے سامنے جائے. اسی تعلق سے ایک اور جو سنن ابی داؤد میں ہی قصہ میں نظر آتا ہے تو وہ ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کے پاس سے ایک عورت گزری تو وہ اس سے پوچھنے لگے
کہ اے دبار کی لونڈی یا امت الدبار، اے دبار کی لونڈی، تو مسجد آنے کا ارادہ رکھتی ہے، تو مسجد جانا چاہتی ہے؟ تو کہتی ہے ہاں جی۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا تو نے اسی کے لیے خوشبو لگائی ہے؟ تو کہتی ہے جی۔ تو حضرت ابو ہریرہ اس کو فرمانے لگے کہ تو پہلے گھر جا، غسل کر، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جو عورت بھی مسجد میں آئے، مسجد کی طرف نکلے خوشبو لگائے ہوئے، اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کریں گے جب تک کہ اپنے گھر جا کے اس طرح سے غسل نہیں کرے گی جیسا کہ غسل جنابت کرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ یہ حدیث کو شیخ البانی نے حسن لغیری قرار دیا، تو ان صحیح ترغیب میں اس کا ذکر کیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو متنبہ کیا جو انہوں نے حدیث سنی تھی۔ دیکھیں اس میں کوئی تعویل ادھر ادھر کی نہیں کی انہوں نے، جو حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے سب سے پکے دوست اپنے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم سنی تھی، اس عورت کو کہا کہ یہ تو کیا کر رہی ہے، خوشبو لگائیے، جاؤ جا کے۔ اس عورت نے کس لیے خوشبو لگائی تھی؟ اللہ کے گھر میں جا رہی ہے اس لیے خوشبو لگانی ہے، یہ مقصد تھا اس کا۔ اس عورت نے خود کہا مسجد جانے کے لیے میں نے خوشبو لگائی ہے۔ تو آپ نے اس کو کہا کہ جب گھر جا کے غسل کرو، پورا جسم اچھی طرح صاف کرو، یعنی پانی بھاؤ، پھر تمہاری نماز قبول ہوگی۔ اور یہ کس چیز کے لیے عورت نے خوشبو کس مقصد سے لگائی تھی؟ مسجد جانا تھا، جہاں پہ مرد ایک طرف عورتیں دوسری طرف، اور عبادت کے لیے لوگ آئے ہوئے ہیں اس کے لیے۔ کہاں وہ جو کہ فنکشنز میں، پارٹیز میں جو عورتیں جائیں یہی کام کر کے، اور پھر وہ پارٹیز فنکشن بھی کیسی مخلوط، جیسے آج کل ایک عام رواج ہو گیا، یعنی وہ مکس گیدرنگ، اور یہ کہ جو الگ بیٹھے مرد اور الگ الگ عورتیں، بہت سے مسلم معاشروں میں تب یہ قصہ قارینہ بن گئے۔ کبھی ہوتا تھا اس طریقے سے، نہیں اب تو ہوتا ہے کم از کم خوشی کے موقع پہ، نہیں اب تو خوشی کا موقع ابھی وہ کرنے دینا، ابھی نہیں اکٹھے بیٹھنے تو اور کب بیٹھنے، اس طریقے سے بات کی جاتی۔ اللہ نہ کرے ابھی نہیں بیٹھنے، جہنم میں اکٹھے پھر رونا اس کے بعد۔ یہ جو مخلوط محفل ہے ویسے ہی سرے سے بالکل ایک حرام چیز، اور اس میں مرد شانہ بشانہ ساتھ ساتھ بیٹھے ہیں، وہاں پہ خوشبو لگا کے اوپر سے گزاری ہے۔ مسجد کے لیے اتنی سختی تو ان دوسری جگہوں کے لیے کتنی سختی ہوگی، یعنی جو تعلیمات ہیں وہ تو بالکل واضح ہیں اس تعلق سے۔ اور عورتیں جب لڑکیاں نکلتی ہیں اسکولوں کی طرف، یونیورسٹیز کی طرف، آپ دیکھتے ہیں کیا حال ہے، یعنی کس طرح معاشرہ جو ہے جا نہیں رہا تباہی کی طرف، تباہی کی طرف چلا گیا ہے، یعنی بڑی تعداد میں مسلمان وہ تباہی کے اندر پھنس چکے ہیں اور برباد ہو رہے ہیں، خاندان ادھر رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں انہی چیزوں میں تساہل کی وجہ سے، اس میں جو آگے آگے برائیوں کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے۔ ایک اور جو چوتھی بات جو کہ ایک اور راستہ بدکاری کی طرف لے جانے والا، وہ عورتوں کا غلط لباس پہننا ہے۔ غلط لباس پہنا ہے لیکن وہ نہیں ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے ان سے۔ اور یہ بھی ایسی چیز ہے کہ اللہ ماشاء اللہ، یعنی بہت کم مسلمان گھرانے بھی اس سے بچے ہوئے ہیں، اور مسلمان گھرانوں میں بھائیو انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ اب یہ جو باتیں ہیں یہ مخصوص گھروں کی حد تک نہیں رہی، یعنی جیسے پہلے بیان کیا جو ایک جن کو شرفا کا گھر کے گھرانے کہا جاتا ہے، ان میں بھی یہ چیزیں ایک عام یعنی نظر آنے لگی ہیں، اس میں بھی رواج پا گئی ہیں چیزیں، برائیوں کا جو ظہور ہے اس میں بھی عام ہو گیا۔ وہ لوگ جو کہ آپ کو نظر آئے گا کہ وہ کہتے ہیں اتنے عمرے کر لیے، اتنے حج کر لیے، اور صدقہ خیرات کرتے ہیں، مساجد بناتے ہیں، لیکن آپ کو ان لوگوں میں بھی گھروں میں اس حوالے سے جو یعنی آپ کو شدید تساہل، کوتاہی وہ آپ کو دکھائی دیں گے۔ تو یہ جو اس حوالے سے جو حدیث ہے اس پہ غور کریں کہ یعنی کیسی سختی اس میں بیان ہوئی۔ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صنفان من اہل النار لم اراہما، دو قسم کے اہل نار، آگ والے ایسے ہیں، جہنمی لوگ ایسے ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا۔ دو قسم کے لوگ جو جہنم میں جائیں گے لیکن میں نے ان کو اپنے دور میں اپنے سامنے نہیں دیکھا۔ پھر آپ نے دو قسمیں پہلی قسم بیان کی، وہ ہمارے موضوع سے متعلق نہیں ہے۔ جو دوسری قسم بیان کی وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا۔
تو جو حدیث ہے مسلم کی، اس میں صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جو قسم جہنمیوں کی بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، وہ جہنمیوں کی قسم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانی کہ میں نے ابھی تک نہیں دیکھی، وہ ایسی عورتیں جنہوں نے لباس پہنا ہوا ہے اور ننگی ہیں، وہ دوسروں کو اپنی طرف کھینچنے والی ہیں اور دوسروں کی طرف کھینچنے والی ہیں، ان کے سر بختی اونٹوں کی طرح وہ مائل ہیں، اور آگے فرمایا کہ یہ عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی، اور صرف یہی نہیں، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، جبکہ اس کی خوشبو تو اتنے اور اتنے فاصلے سے آتی ہے، جنت کی خوشبو بہت دور سے آتی ہے، لیکن یہ عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ اس حدیث میں یہ جو دوسری قسم بیان کی گئی، اس میں جو لباس کے حوالے سے جو بیان کیا، کاسیات عاریات، صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر دو متضاد چیزوں کو جمع فرمایا کہ وہ عورتیں جو کہ کپڑے پہنی ہیں، تو کپڑے پہنے ہوئے لیکن ننگی ہیں۔ عاریہ یعنی عاریات کا مطلب ننگی ہیں، بے لباس ہیں۔ کیا مراد ہے اس سے؟ اپنے تئیں کپڑے پہنی ہیں، انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لیکن رب تعالیٰ کی نگاہ میں وہ بے لباس ہیں۔ انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے، وہ کہہ رہی ہیں انہوں نے کپڑے پہنے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ ننگی ہے۔ یہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ انہوں نے جو لباس پہنا وہ لباس نہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا پہننے کا۔ تو اس طرح کا کون سا لباس ہے جس پہ کہ یہ حدیث صادق آتی ہے، پوری آتی ہے کہ عورت نے کپڑے پہنے ہیں لیکن وہ اللہ کی نگاہ میں کپڑے اس نے نہیں پہنے؟ اس کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں، جیسے علماء نے اس کی حدیث کی شرح میں بیان کیا، اس کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک وہ لباس جو کہ شفاف ہو، باریک ہو، ایسا لباس جس کے اندر سے چمڑی نظر آئے، یا جلد کا رنگ اس میں سے یعنی نمایاں ہو، تو ایسا لباس جس کے اندر سے یہ پہچانا جا سکے کہ اس کے پیچھے چھپی جو جلد ہے وہ وائٹ ہے کہ بلیک ہے کہ براؤن ہے، یہ پتہ لگتا ہے لباس کے اوپر سے، یہ باریک لباس ہے، اس کے اندر سے کہ جسم کا رنگ دیکھا جا سکتا ہے۔ تو ایسا لباس، اس کو بعض اوقات آپ سی تھرو بھی کہتے ہیں، یعنی اس کے بھی ظاہر مختلف درجے ہیں، بالکل ہی سی تھرو، اور یہ ایک فیشن سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو سی تھرو لباس ہے، یعنی چاہے پورا نہیں، اس کے بعد جو حصے ہیں، یہ جو ایسا لباس جو اس عورت نے پہنا ہوا ہے لیکن دوسری طرف وہ اللہ کی نگاہ میں اس نے لباس نہیں پہنا ہوا، یہ ایک صورت ہے۔ دوسرا یہ کہ تنگ لباس، کہ جس میں کہ اس کے خد و خال واضح ہو رہے ہوں، اور یہ چیز کس قدر رواج پا گئی ہے مسلم معاشرے میں، یعنی بات کرنی مشکل لگتی ہے۔ یہ جو عورتیں، بڑی عمر کی لڑکیاں، وہ بھی پتلون پینٹس کتنی کامن ہو گئی ہیں، چوڑی پجامے، یعنی وہ پہنا جاتا ہے، ویسا لباس جس میں کہ اس کا کوئی حصہ عورت کا جو ہے وہ چھپا نہیں رہتا، اس لحاظ سے کہ جس میں کہ اس کے خد و خال واضح نہ ہوتے ہیں، ایک یعنی کہ آپ کو یہ پتہ لگے ایک سینٹی آگے پیچھے نہیں، آپ کو ایگزیکٹ اس میں یعنی نمایاں ہوتی ہیں، جو اس کا جسم ہے اس میں کے اندر سے نمایاں ہوتا ہے۔ اس طرح کا جو لباس ہے وہ ظاہر اسلام میں تو کسی طرح اجازت نہیں ہے۔ ایسا لباس جو کہ اس قدر تنگ ہو، ٹائٹ ہو، یہ وہی لباس اگر مردوں کے لیے جہاں پہ صرف سطر کا ڈھانپنا ایسے لباس سے ضروری ہے جو کہ کھلا ہو، عورتوں کے لیے تو سطر کی حدود بہت زیادہ ہیں، تو ان کے لیے تمام جو ان کا سطر ہے اس پہ وہی لباس ہونا چاہیے جو کہ یعنی ڈھیلا ڈھالا لباس ہو۔ تو یہ جو تنگ لباس ہے، اس کا رواج اس قدر ہو گیا ہے معاشرے میں کہ یعنی اللہ تعالیٰ ہی یہ حفاظت کرنے والا، کیسے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والی چیز ہے۔ کاسیات عاریات، پہنا ہوا ہے لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ ننگی ہیں، کیونکہ اتنا تنگ لباس پہنا ہوا ہے، چست لباس ہے۔ یہ دوسری صورت۔ اور کہا کیا ہے؟ فیشن ہے، آج کل تو فیشن ہی ہے، کہتے ہیں فیشن تھے۔ ایک لڑکی کہے کہ میری ساری سہیلیاں کہہ رہی تھی کیا لباس ہے، اگر کپڑے ہوں تو ایسے ہوں، اس کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی نگاہ میں وہ بے لباس ہے تو کیا فائدہ؟ فیشن اپنانے، فیشن اسی حد تک اڈاپٹ کر سکتے ہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی جو وضع کردہ حدود ہیں ان کے اندر رہ کر ہو، جہاں ان سے لوگ نکل جائیں، ساری دنیا فیشن کرے، ہم نے نہیں کرنا، ہم مسلمان ہیں، ہماری حدود و قیود ہیں، کچھ پابندیاں، اس کے اندر رہ کر زندگی گزارنی۔ تیسری صورت جو اس حدیث میں داخل ہے کاسیات عاریات میں، وہ یہ کہ وہ لباس مختصر ہو، یعنی مکمل جسم کو جو مطلوبہ جو ڈھانپنے کے اعضاء ہیں ان کو نہ ڈھانپتا ہو، یہ بھی بہت زیادہ ہو گیا۔ اور عجیب منطق ہے
بیٹے نے یعنی تقریباً ہم عمر کے بیٹا بیٹی ہوں گے, بیٹے نے فل سلیوز پہنی ہوں گی اور بیٹی نے وہ ہاف سلیوز نہیں سلیو لیس پہنے ہوں گے, وداؤٹ سلیوز پہنی ہوں گی. بیٹے کے جو پینٹ ہے وہ ٹخنوں سے بھی آگے داری ہوگی, اور جو بیٹی کی وہ تو اگر ٹخنوں کو لگ گیا تو لگتا ہے جیسے یعنی گناہ کا کام ہو جائے گا, بیماری کوئی لگ جائے گی, اس قدر اس میں سینسٹیو. یعنی آپ کو دکھائی دے گا عجیب, جو بیٹا اور بیٹی کا لباس وہ کیوں لڑکیوں کا زیادہ مختصر لڑکوں کی نسبت, کیا منطق ہے اس کے پیچھے, لاجک کیا ہے اس میں, کس قدر یہ چلن اس کا عام ہو رہا ہے نا, کیسے مختصر لباس, اور وہ کئی جگہوں سے کبھی کسی کا بازو کھلا ہے, کوئی اور پنڈی کھلی ہے, یعنی کہاں سے کیا اس میں باتیں کریں, ہر کوئی ہم سے جانتا ہے. یہ تین صورتیں بھائیوں ہیں اس کی, یا تو لباس یعنی باریک ہو یا تنگ ہو, یا جو مختصر لباس ہو یعنی جسم کو ان اعضاء کو مکمل طور پہ چھپاتا نہ. یہ ساری صورتیں کاسیات عاریات میں آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو عذاب سے محفوظ رکھے. جب ان چیزوں کا چلن عام ہو جائے تو اس معاشرے کو بچانے والی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ, کہ اور آپ کا رب ایسا نہیں کہ وہ کسی بستی کو ہلاک کر دے ظلم کی وجہ سے, جبکہ اس کے جو رہنے والے ہیں وہ مصلح ہوں. تو جب تک نہیں منکر کا کام ہم کریں گے, اگر ہم اللہ کے سامنے روئیں گے, گڑ گڑائیں گے, اور توبہ استغفار کے ساتھ ساتھ دعوت کا کام کریں گے, جو معاشرے میں پھیلی منکرات ہیں ان سے اپنے جہاں تک بس چلتا ہے منع کریں گے, ان کو روکیں گے, اللہ کا خوف دلائیں گے, پھر اللہ کے عذاب سے ہم خود بھی تبھی محفوظ رہ سکتے ہیں. بندے نے خود اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے اللہ کے عذاب سے. تو یہ کافی نہیں کہ خود ہم نے صحیح کام کر لیا, نہیں. جو معاشرے میں اتنی عام برائیاں نظر آ رہی ہیں, کھلا ارتکاب جن منکرات کا ہو رہا ہے, ان سے منع کرنا, معاشرے کو اپنے جہاں تک بس میں ہے روکنا, یہ لازمی چیز ہے, ورنہ خود بھی بندے کی پھر خیر نہیں ہے. اور بعض دیگر چیزیں جن پہ اختصار کے ساتھ ان کا ذکر کرتے ہیں, جو دیگر راستے جو کہ بدکاری کی طرف سے جانے والے اسلام نے جن کا سد باب کیا, مثلا کسی عورت کی طرف غیر محرم عورت سے دیکھنا, نگاہ ڈالنا, جیسے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. شرمگاہوں کی حفاظت کا پہلی اس کی سیڑھی ہے, پہلا سٹیپ ہے, وہ یہ کہ نگاہوں کو پست رکھا جائے, نظر بازی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا جائے. ایک دفعہ اگر غلطی سے نظر پڑ گئی پھر کیا کرنا ہے؟ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا عن نظرۃ الفجأہ, اچانک نظر پڑ جانے کے بارے میں پوچھا, تو آپ نے فرمایا اصرف بصرک, اپنی نگاہ کو پھیر لو. اچانک نگاہ پڑ جائے نگاہ کو پھیر لو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتبع النظرۃ النظرہ فإن لك الأولى وليست لك الآخرہ, کہ ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ ڈالنا, پہلی تمہیں معاف ہے, بغیر قصد کے بغیر ارادے کے پڑ گئی, دوسری معاف نہیں ہے. ولیست لک الآخرہ, دوسری والی معاف نہیں. جو تمہیں پتہ چل گیا کہ اب عورت پہ نگاہ پڑی جو کہ تمہارے لیے دیکھنا جائز نہیں ہے, پہلی بلا مقصد یعنی بغیر قصد کے پڑ گئی, وہ معاف, لیکن دوسری معاف نہیں ہے, تو اپنی نگاہ فوراً پھیر لو. تو نگاہ کی حفاظت آج کل یقیناً اور مشکل ہو گیا, بہت مشکل ہو گیا. بعض جگہوں پہ تو آدمی جب رہتا ہو تو یہ بھی ایک جہاد ہی ہے کہ آدمی اپنی نگاہ کی حفاظت کرے. یقیناً ایک ہر وقت کا جہاد ہے. جو آدمی گھر میں اپنی حفاظت کر لے گا, جب باہر نکلتا ہے معاشرے میں, بچوں نے باہر جانا ہے کام شام, یعنی معاشرے میں انہوں نے بھی ظاہر میز جول رکھنا ہے, تو بچوں کو بھی اس کی خوب تربیت دینے کی ضرورت ہے. خود بندے کو اپنے آپ کو بہت ہی یاد دہانی کرواتے رہنے کی, اس حکم کو تازہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھنا ہے. کیونکہ نگاہ کو پست رکھنا ایک تو نفس کے خلاف ہوتا ہے, ویسا ہی نفس کے خلاف ہوتا ہے. ان شیطان اس کو مزین کر کے دکھاتا ہے, کسی بغیر کے دیکھنا ایک انسان کو نفس کو یعنی اس کی میں تسکین ہوتی ہے. لیکن دوسرا ہے کہ معاشرے کے بھی عموماً یہ خلاف ہوتا ہے. تو انسان کو پہلے جو جہاد ہے اس سے بڑھ کے یہ بھی کرنا پڑتا ہے کہ لوگ اس کو عجیب نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ جو اپنے نگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے, لوگ کہتے ہیں یہ کون سا بندہ ہے, یعنی یہ زیادہ مولوی بن گیا, کیونکہ سب لوگ ایک ڈگر پہ چل رہے ہیں, دوسری جگہ پہ چل رہا تھا. اللہ کے نیک بندے یقیناً موجود ہیں, لیکن ایک عام چلن اس قسم کا ہو گیا. تو یہ بھی ایک
زنا کی طرف جانے والا یقیناً ایک راستہ ہے جس کا سد باب اسلام نے کیا ہے. ایک اور چیز بھائیوں خلوت ہے. کسی عورت کے ساتھ خواہ وہ مکمل پردے میں ہی کیوں نہ ہو، خلوت اس ایسی صورت ایسی جگہ پہ ایک مرد اور عورت کا اکٹھے ہونا جس میں کوئی اور ان کو نہیں دیکھ سکتا، اس کو خلوت کہتے ہیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ علیحدہ ہوا فإن ثالثہما الشیطان، جب بھی انہوں نے خلوت میں اکٹھے ہوئے مرد عورت، تیسرا ان میں سے وہاں پہ ان کا دونوں کا تیسرا شیطان ہے. تو یہ جائز نہیں ہے خواہ عورت مکمل پردے میں ہو. خلوت مستقل حکم ہے. اس سے صرف بے پردہ عورت کے ساتھ نہیں، پورے پردے میں جو اس کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے. خلوت میں جائز نہیں. وہ خلوت جو ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ کا استانی کے ساتھ خلوت اختیار کرنا، یا نرس کے ساتھ کرنا، یا لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ کرنا، یا کسی بھی آپ سوچ لیں اپنے وہ غیر محرم رشتہ دار ممانی ہیں، چچی ہیں، ان کے ساتھ خلوت، یعنی کوئی بھی غیر محرم رشتہ دار کے ساتھ خلوت ہی. ڈرائیور ہے، خادمہ ہے، ڈرائیور کے ساتھ عورتوں کا خلوت اختیار کرنا ہے، خادمہ کے ساتھ مرد کا، یہ کسی طرح سے جائز نہیں. خواہ وہ نگاہیں نیچی بھی رکھے، خواہ وہ پردے میں ہوں، بذات خود خلوت یہ ایک حرام چیز ہے. اسی طریقے سے اس سے بڑھ کے ایک اور جو زیادہ حرام چیز وہ یہ کہ کسی عورت کو چھونا، ہاتھ لگانا یا ہاتھ ملانا، یہ بھی قطعاً حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بھی سخت احادیث یعنی سختی فرمائی کہ تم میں سے کسی کے سر میں سوا کھبو دیا جائے وہ اس کے لیے ہلکا ہے بنسبت اس کے کہ من ان یمس امرأۃ لا تحل لها، کسی ایسی عورت کو ہاتھ لگائے جو اس کے لیے جائز نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کرتے تھے خواتین سے، بیعت کر رہے ہیں اتنی مقدس چیز ہے لیکن آپ پھر بھی صرف بات سے بیعت کرتے تھے، ہاتھ نہیں ملاتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو چھوا نہیں ہے. آپ ان سے حضرت عائشہ فرماتی ہیں صرف کلام کے ذریعے سے، بات کے ذریعے سے بیعت لیا کرتے تھے. تو یہ بھی ایک یعنی اس کا سد باب کے طور پہ کیا گیا. اسی طرح بعض عناوین پہ اتفاق کرتے ہیں، عورت کا بغیر محرم کے سفر کرنا، وہ سفر جس بھی ذریعے سے ہو، جدید سفر ہو یا پرانا سفر ہو، اور مرد و زن کا جو آزادانہ اختلاط ہے یہ بھی حرام قرار دیا گیا. حتیٰ کہ مسجد سے نکلتے ہوئے ان کا اختلاط اس کو بھی روا نہیں رکھا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو فرماتے تھے کہ تم عورتیں سائڈ پہ چلو، اور تم عورتوں کے لیے یہ مناسب نہیں کہ تم درمیان میں چلو. جب آپ نے دیکھا کہ عورتیں مرد جو ہیں وہ باہم خلط ملط ہو رہے ہیں تو آپ نے عورتوں کو حکم دیا کہ تم لوگ عورتیں سائڈ پہ چلو اور مرد درمیان میں چلیں گے، اختلاط نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا کہ یہ دروازہ ہم عورتوں کے لیے مخصوص کیوں نہ کر دیں گے، اس سے کبھی نہیں، اس سے صرف عورتیں ہی آیا جایا کریں. مسجد میں بھی اختلاط کو روا نہیں رکھا گیا. عورتوں کی اگلی صف کو برا قرار دیا گیا، جو مردوں سے دور صف ہے اس کو بہتر قرار دیا گیا. کہاں وہ اختلاط جو آج کل بہت سی جگہوں میں نظر آتا ہے، بازار اور تعلیم گاہیں اور ادھر ادھر اور بہت سی جگہوں پہ. اسی طرح نرم بات کرنے کی جو ممانعت آئی ہے، یا بغیر ضرورت کے یعنی ادھر ادھر کی گپ شپ کرنے کی ممانعت ہے، یہ بعض چیزیں ہیں. اس کے علاوہ بھی احکام ہیں. بہرحال بھائیوں، یہ اپنے آپ کو بھی سارے بھائیوں کو یہ یعنی اصل میں محاسبے کی دعوت ہے. معاشرہ یہ نہیں کہ سب جانا شروع ہو گیا، جیسے آپ جانتے ہیں ان چیزوں میں پھنس گیا، ان چیزوں میں پڑ گیا، یعنی تباہی کے دہانے پر اس قدر سرایت کر گئی ہیں، پھیل گئی ہیں چیزیں مسلم معاشروں میں کہ یعنی حتیٰ کہ بہت سے جو گھرانے جو کہ دین کی خدمت بھی کسی قدر کرتے ہیں وہ بھی اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ ان کے گھروں میں بھی یہ برائیاں نظر آنے لگی ہیں. تساہل، شدید تساہل نظر آتا ہے. تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو باتیں بیان کی گئی، جب آیت سنے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تو کسی دوسرے تیسرے کا تصور لانے کے اس سے پہلے کہ ہاں فلاں کرتا ہے اس کو میں منع کروں گا، سب سے پہلے اپنے آپ کو مخاطب کریں. خود اپنے آپ کو محاسبہ میں اور آپ سب سے پہلے کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اس حوالے سے کون سی برائی ہے جس کا سد باب ہم نے کرنا ہے اپنی ذاتی زندگی میں، اپنے اہل و عیال میں، جو ایسی چیزیں جن کا ہم نے تبدیل جن کو کرنا ہے، یعنی جو غلط راستے جن کو بند کرنا ضروری ہے. اس کے بعد دعوت کا کام یقیناً ضروری ہے. پہلے اپنے آپ پہ نظر ہونی چاہیے، اس کے بعد ہاں دوسروں کو بھی ہم نے یقیناً وہ کام بھی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے دعوت بھی دینی ہے. تو ہم سب اپنا محاسبہ کریں، اپنے جو گرد و نواح میں لوگ ہیں ان کو بھی دعوت دیں، اہل و عیال کو
اس جتنا فتنے کا دور ہو اتنا ہی زیادہ ضرورت ہے بچوں کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ، یعنی یہ باتیں سمجھانے والی، ان کے ساتھ وقت گزاریں، ان کو بتائیں یہ اللہ تعالیٰ کے سارے احکام ہیں، ان کو بتائیں اپنے آپ کی حفاظت کیسے کرنی ہے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا نگران ہونا، یہ ان کے دل میں بٹھائیں یہ بات کہ اپنے آپ کی وہ حفاظت کر سکیں. جب آپ سے دور چلے جائیں پڑھنے کے لیے، کوئی اور جاب کے لیے، تب بھی وہ اپنے آپ کی خود سے حفاظت کرنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں تمام برائیوں سے محفوظ فرمائے، اور جو یہ اس قدر بدکاری کے راستے جن کا عام چلن معاشروں میں ہو گیا، مسلم معاشروں میں، ہمارے گھروں کو ان سے پاک فرما دیں، ہمارے گھروں کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے بہن بھائی ان کی نسلوں کو ان تمام برائیوں سے پاک فرما دے. اے اللہ مسلم معاشروں کو حیا، شرم و حیا کا پیکر بنا دے. اے اللہ بے شرمی، بے حیائی اس کا خاتمہ فرما دے. اے اللہ ہمیں اس کے خلاف خوب جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے بس میں جو ہے اللہ، اے اللہ اپنا محاسبہ کرنے کی اور اپنے معاشرے کی اصلاح بھرپور طریقے سے اس کی کوشش کرنے کی اے اللہ توفیق عطا فرما. اے اللہ معاشروں میں جو برائیاں پھیل گئی ہماری اس پر پکڑ نہ فرما. اے اللہ جو لوگ بھی غلط کام کر رہے ہیں اے اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنا، ہماری پکڑ نہ فرما، ہم خود بھی نیک بنے، دوسروں میں بھی اصلاح کا کام کرنے والے ہوں. اے اللہ یہاں بیٹھنا قبول فرما لے. اے اللہ اپنی بارگاہ میں اس کو اے اللہ اخلاص، ہمیں اخلاص عطا فرما، شرف قبولیت بخشے. اہل خانہ کے لیے ہم خصوصی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کاموں میں، اہل و عیال میں برکت فرمائے، ان کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت فرمائے. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنی کتاب، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کا مطالعہ کرنے، اس کو سمجھنے، دوسروں کو اس کی طرف دعوت دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اچھے لوگوں کے ساتھ جڑنے، دوستی کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی خاطر محبت کرنے، اپنی ہی خاطر کسی سے کٹنے بغض کرنے کی اے اللہ توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری اصلاح فرما دے. اے اللہ دیندار بنا دے، اپنے دین کی سچی محبت نصیب فرما دے. ہمارے بچوں کی، اہل و عیال کی اصلاح فرما دے. اے اللہ ان کو بھی دیندار بنا، بے دینی کا ہمارے گھروں سے مکمل خاتمہ فرما دے. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.